دوستو، خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے۔ پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجیے۔ گاڈ بلیس یو۔ حزقیل 17 باب۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، ایک پہیلی نکال اور اہل اسرائیل سے ایک تمثیل بیان کر اور کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ ایک بڑا عقاب جو بڑے بازو اور لمبے پر رکھتا تھا، اپنے رنگا رنگ کے بال و پر میں چھپا ہوا لبنان میں آیا، اور اس نے دیودار کی چوٹی توڑ لی۔ وہ سب سے اونچی ڈالی توڑ کر سوداگری کے ملک میں لے گیا اور سوداگروں کے شہر میں اسے لگایا، اور وہ اس سرزمین میں سے بیج لے گیا اور اسے زرخیز زمین میں بویا۔ اس نے اسے آب فراوان کے کنارے بید کے درخت کی طرح لگایا، اور وہ اگا اور انگور کا ایک پست قد شاخدار درخت ہو گیا، اور اس کی شاخیں اس کی طرف جھکی تھیں اور اس کی جڑیں اس کے نیچے تھیں۔ چنانچہ وہ انگور کا ایک درخت ہوا، اس کی شاخیں نکلیں اور اس کی کونپلیں بڑھیں، اور ایک بڑا عقاب تھا جس کے بازو بڑے بڑے اور پر و بال بہت تھے، اور اس تاک نے اپنی جڑیں اس کی طرف جھکائیں اور اپنی کیاریوں سے اپنی شاخیں اس کی طرف بڑھائیں تاکہ وہ اسے سینچے۔ یہ آب فراوان کے کنارے زرخیز زمین میں لگائی گئی تھی تاکہ اس کی شاخیں نکلیں اور اس میں پھل لگیں اور یہ نفیس تاک ہو۔ تو کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ کیا یہ برآمد ہوگی؟ کیا وہ اس کو اکھاڑ نہ ڈالے گا اور اس کا پھل نہ توڑ ڈالے گا کہ یہ خشک ہو جائے اور اس کے سب تازہ پتے مرجھا جائیں؟ اسے جڑ سے اکھاڑنے کے لیے بہت زیادہ طاقت اور بہت سے آدمیوں کی ضرورت نہ ہوگی۔ دیکھ، یہ لگائی تو گئی، پر کیا یہ برآمد ہوگی؟ کیا یہ پوربی ہوا لگتے ہی بالکل سوکھ نہ جائے گی؟ یہ اپنی کیاریوں ہی میں پس مردہ ہو جائے گی۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اس باغی خاندان سے کہہ، کیا تم ان باتوں کا مطلب نہیں جانتے؟ ان سے کہہ، دیکھو، شاہ بابل نے یروشلم پر چڑھائی کی اور اس کے بادشاہ کو اور اس کے عمرہ کو اسیر کر کے اپنے ساتھ بابل کو لے گیا، اور اس نے شاہی نسل میں سے ایک کو لیا اور اس کے ساتھ عہد باندھا اور اس سے قسم لی، اور ملک کے بہادروں کو بھی لے گیا تاکہ وہ مملکت پست ہو جائے اور پھر سر نہ اٹھا سکے، بلکہ اس کے عہد کو قائم رکھنے سے قائم رہے۔ لیکن اس نے بہت سے آدمی اور گھوڑے لینے کے لیے مصر میں ایلچی بھیج کر اس سے سرکشی کی۔ کیا وہ کامیاب ہوگا؟ کیا ایسے کام کرنے والا بچ سکتا ہے؟ کیا وہ عہد شکنی کر کے بھی بچ جائے گا؟ خداوند خدا فرماتا ہے کہ مجھے اپنی حیات کی قسم، وہ اسی جگہ جہاں اس بادشاہ کا مسکن ہے جس نے اسے بادشاہ بنایا اور جس کی قسم کو اس نے حقیر جانا اور جس کا عہد اس نے توڑا، یعنی بابل میں اسی کے پاس مرے گا، اور فرعون اپنے بڑے لشکر اور بہت سے لوگوں کو لے کر لڑائی میں اس کے ساتھ شریک نہ ہوگا۔ جب دمدمہ باندھتے ہوں اور برج بناتے ہوں کہ بہت سے لوگوں کو قتل کریں، چونکہ اس نے قسم کو حقیر جانا اور اس عہد کو توڑا اور ہاتھ پر ہاتھ مار کر بھی یہ سب کچھ کیا، اس لیے وہ بچ نہ سکے گا۔ پس خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ مجھے اپنی حیات کی قسم، وہ میری ہی قسم ہے جس کو اس نے حقیر جانا، اور وہ میرا ہی عہد ہے جو اس نے توڑا، میں ضرور یہ اس کے سر پر لاؤں گا، اور میں اپنا جال اس پر پھیلاؤں گا، اور وہ میرے پھندے میں پکڑا جائے گا، اور میں اسے بابل کو لے آؤں گا، اور جو میرا گناہ اس نے کیا ہے اس کی بابت میں وہاں اس سے حجت کروں گا، اور اس کے لشکر کے سب فراری تلوار سے قتل ہوں گے، اور جو بچ رہیں گے وہ چاروں طرف پراگندہ ہو جائیں گے، اور تم جانو گے کہ میں خداوند نے یہ فرمایا ہے۔ خداوند خدا فرماتا ہے، میں بھی دیودار کی بلند چوٹی لوں گا اور اسے لگاؤں گا، پھر اس کی نرم شاخوں میں سے ایک کونپل کاٹ لوں گا اور اسے ایک اونچے اور بلند پہاڑ پر لگاؤں گا، میں اسے اسرائیل کے اونچے پہاڑ پر لگاؤں گا، اور وہ شاخیں نکالے گا اور پھل لائے گا، اور عالی شان دیودار ہوگا، اور ہر قسم کے پرندے اس کے نیچے بسیں گے، وہ اس کی ڈالیوں کے سائے میں بسیرا کریں گے، اور میدان کے سب درخت جانیں گے کہ میں خداوند نے بڑے درخت کو پست کیا اور چھوٹے درخت کو بلند کیا، ہرے درخت کو سکھا دیا اور سوکھے درخت کو ہرا کیا۔ میں خداوند نے فرمایا اور کر دکھایا۔ آمین۔